سامعین کرام، ناظرین گرامی قدر، ملتان سے آپ کا داستان گو ایک نئی کہانی لے کر حاضر ہے۔ آج کی کہانی ہندوستان یعنی بھارت کی کہانی ہے، اور عشق و محبت کا ایک عظیم افسانہ ہے جو ہندوستان اور پاکستان میں یکساں طور پر مشہور ہے۔ یہ دونوں ملکوں کا قومی ورثہ ہے اور دونوں ملکوں میں اس کو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ آج کی کہانی کا نام ہے مارو اور ڈھولا۔ ڈھولے کا لفظ آپ نے بہت سنا ہوگا، ڈھولا محبوب کو کہتے ہیں۔ آج بھی روایتی گھرانوں کی خواتین اور بیویاں اپنے خامند کو ڈھولا کے نام سے یاد کرتی ہیں، اور یہ بہت ہی خوبصورت شاعرانہ لفظ ہے۔ جس طرح سجنا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح ڈھولا کا لفظ پنجابی شاعری میں اور سندھی شاعری میں اور راجستانی شاعری میں یہ لفظ بڑی محبت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ محبت کی کہانی سندھ، راجستان، مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ کے خطوں کی مٹی کی خوشبو اور بوباس سے گوندھی ہوئی ہے۔ یہ کہانی پاکستان، ہندوستان دونوں میں یکساں طور پر مقبول ہے، اور اس کہانی کا ذکر سن 1473 کے تذکروں میں ملتا ہے، عیسوی کے تذکروں میں۔ گویا اس حساب سے یہ کہانی کوئی 650 سال پرانی کہانی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ پرانی کہانی ہوگی۔ مارو اور ڈھولا کہتے ہیں کہ راجستان کے ایک رجواڑے، یا پرانے زمانے کی ریاست کہہ لیجئے، رجواڑے، نارواڑ کے راجہ نل کی راجستان کے ایک دوسرے رجواڑے پوگل کے راجہ پنگل سے بڑی گہری دوستی تھی۔ یعنی یہ دو دوستوں کی کہانی ہے، ایک کا نام راجہ نل اور دوسرے کا نام راجہ پنگل۔ راجہ پنگل کی ریاست کا نام پوگل تھا، پوگل، اور یہ اپنا راجہ نل کے رجواڑے کا نام نارواڑ تھا۔ یہ دونوں ریاستیں موجودہ ریاست راجستان کا حصہ تھیں۔ دونوں کے درمیان 4 دن کی اونٹ کی مسافت کا صحرا حائل تھا، یعنی صحرائی فاصلہ 4 دن کی مسافت اونٹ پر ہوگا۔ یہ آج کے حساب سے کوئی 350 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا دونوں ریاستوں کے درمیان، پوگل اور نارواڑ کے۔ دونوں بہت گہرے دوست تھے، اور نارواڑ ضلع اجمیر سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک قصبہ ہے اب، اور پوگل جو ہے وہ موجودہ بیکانیر سے تقریباً 80 کلومیٹر دور پاکستان کی طرف راجستان میں ہے پوگل۔ تو پوگل اور راجہ نل کی دوستی بہت تھی۔ وہ ہر سال یا دوسرے تیسرے سال کسی میلے ٹھیلے میں ایک دوسرے سے ملتے اور خوب اپنے دل کا حال احوال سناتے۔ دونوں ایک شطرنج کی طرح کا ایک کھیل جسے چوسر کہتے ہیں وہ کھیلا کرتے تھے۔ نل اور پنگل نے اپنی دوستی کو رشتہ داری میں بدلنے کا ایک دن فیصلہ کیا۔ چوسر کھیل رہے تھے، تو اسی کھیلتے کھیلتے خوشی میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے بچوں کی آپس میں شادی کریں۔ راجہ نل کا ایک 5 سال کا بیٹا تھا جس کا نام صالح کمار تھا، صالح کمار،
اور راجہ پنگل کی بیٹی مارو، ان دونوں نے ان دونوں بچوں کی شادی کا فیصلہ کیا جب ان کی عمریں 5 سال اور 3 سال تھی۔ دونوں معصوم بچوں کو 7 پھیرے بھی دلوا دیے گئے اور ایک طرح سے ان کا ہندو مذہب اور رسم و رواج کے مطابق ان کی شادی کر دی گئی، مگر رواج کے مطابق رخصتی کو دونوں کے بالغ ہونے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ اتفاق سے چند سال بعد راجہ نل ایک لڑائی میں مارا گیا اور اس کے بیٹے صالح کمار عرف ڈھولا کو یاد بھی نہ رہا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے اور اس کی دلہن پوگل میں اس کے انتظار میں بیٹھی ہے۔ نارواڑ اور پوگل کے درمیان، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے، ایک وسیع و عریض ریگستان حائل تھا جو تقریباً 350 کلومیٹر دور تھے ایک دوسرے سے، لہٰذا دونوں گھرانوں میں ایک دوسرے کی کوئی خیر خبر بھی نہیں پہنچتی تھی۔ اس بے خبری کے عالم میں صالح کمار جب جوان ہوا تو اسے یاد بھی نہ رہا کہ اس کی بچپن میں شادی ہو چکی ہے ایک لڑکی سے، اور اس نے پھر ایک دوسری راجکماری مالوانی سے شادی کر لی اپنے علاقے میں۔ ادھر مارو نے جوان ہو کر وہ رنگ روپ نکالا کہ 40 ریاستوں میں اس کے حسن و جمال کی دھوم مچ گئی اور کئی ریاستوں کے شہزادوں کے رشتے آنے لگے دور دور سے، مگر ہر جگہ ان کو یہی جواب دیا جاتا کہ راجکماری مارو پہلے سے شادی شدہ ہے، لیکن اور زیادہ تفصیل کسی کو نہیں بتائی جاتی تھی۔ مارو کے والدین انتظار ہی کرتے رہ گئے کہ کب نرواڑ سے رخصتی کا پیغام آئے، کیونکہ جس طرح مارو جوان ہو گئی تھی اسی طرح ڈھولا بھی جوان ہو چکا ہوگا، صالح کمار، لیکن ادھر سے کبھی کوئی پیغام نہیں آیا کیونکہ ان کو یاد ہی نہیں رہا تھا۔ جب بہت عرصہ گزر گیا اور نرواڑ سے کوئی پیغام نہیں آیا، تب راجہ پنگل نے نرواڑ پیغام بھجوایا کہ آپ لوگ آ کر اپنی دلہن لے جائیں اور کچھ لوگ بھیجیں تاکہ وہ اپنی بیٹی کا جہیز اور ڈولی نرواڑ روانہ کر سکیں۔ یہ پیغام جب بھی وہاں پہنچتا، رانی مالوانی نے یہ پیغام جب وہاں پہنچا نرواڑ تو مالوانی کے ہتھے چڑھ گیا، جس سے اس کو پتہ چل گیا کہ اس کے خاوند کی پہلے سے بھی کوئی شادی ہے، لہٰذا اس نے یہ پیغام اپنے خاوند سے چھپا لیا اور اس کے بعد اس نے اپنے نمائندے مقرر کر دیے کہ آئندہ پوگل سے جب بھی کوئی پیغام یا پیغام آئے تو اس کو راستے میں روک کر اس کو اطلاع دی جائے، اور وہ ہمیشہ یہ پیغام ضائع کر دیتی اور پیغام قتل کرا دیتی، اور کبھی بھی اس نے اپنے خاوند کو یہ اطلاع نہیں ہونے دی مارو کے بارے میں۔ وہ نہایت چالاکی سے پیغام رساں کو قتل کرا دیتی یا ان کو انتظار کرواتی، یا کبھی یہ پیغام بھجوا دیتی کہ ڈھولا عنقریب آ کر مارو کو لے جائیں گے، مگر مالوانی یہ پیغام ہمیشہ خود تک محدود رکھتی اور کسی کو بھی اس پیش رفت کی ہوا نہیں لگنے دی۔ اسے اندیشہ تھا کہ اگر ڈھولا کو اپنی پہلی شادی یاد آ گئی تو وہ مالوانی کو نظر انداز کر کے مارو کے پیچھے چل پڑے گا، کیونکہ اس کے حسن کے چرچے، مارو کے حسن کے چرچے 4 دانگے عالم میں پھیل چکے تھے۔ مارو ڈھولے کو دن رات یاد کر کے اس کی جدائی میں مائیے، ڈھولے، نظمیں اور ٹپے لکھتی اور راگوں میں
ڈھال کے گایا کرتی۔ اس نے اپنا ایک راگ بنایا جسے مارو راگ کہتے ہیں، آج بھی وہ راگ بہت مشہور ہے، مارو راگ۔ اور جب وہ گاتی تو اس کے والدین اس کے دردناک گیت اور باہیے اور ٹپے اور ڈھولے سن کر بہت بےتاب اور بے چین ہوتے۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کے والد نے ایک بار ایک نہایت ہوشیار ڈھولی کو نارواڑ بھیج دیا۔ ڈھولی کو جو پیغام پہنچاتا ہے یا جو جا کے پیغام کا اعلان کرتا ہے اس کو ڈھولچی یا ڈھولی کہتے ہیں۔ جب ڈھولی نارواڑ جا رہا تھا تو شہزادی نے اسے اپنے پاس بلایا، شہزادی مارو نے، اور اسے مارو راگ میں سے ایک راگ اس کو سکھایا اور بتایا کہ یہ راگ شہزادے کے سامنے جا کر گانا، مارو راگ۔ ڈھولی بہت سمجھدار اور سوز و گداز سے بھرے ہوئے دل والا شخص تھا۔ اس کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی، اور جب وہ پردرد لہجے میں کوئی گیت گاتا تو لوگ متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکتے تھے۔ ڈھولی نے نرواڑ پہنچ کے ڈھولے کے محل کے نیچے دیوار کے پاس ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے اپنا ٹھکانہ بنایا اور وہاں اپنا بستر لگا کے وہ بیٹھ گیا۔ اس نے فقیروں کا بھیس بنا لیا۔ جب رات ہوئی یعنی شام کا اندھیرا پھیل چکا تو اس نے ملہار راگ گانا شروع کر دیا، تیز آواز میں مارو راگ اور ملہار راگ گانا شروع کر دیا۔ ملہار راگ کی جب پرسوز لے راج کمار صالح کمار عرف ڈھولا کے کانوں میں پڑی تو اس کے دل کے سوتے جاگ اٹھے اور وہ اس گانے سے بے حد متاثر ہوا، اس کے دل پر بڑا اثر ہوا، اور وہ اندر ہی اندر تڑپنے لگا کہ یہ کون ہے جو اتنی پرسوز آواز میں گا رہا ہے۔ ڈھولی نے گاتے گاتے واضح الفاظ میں راج کماری کا گانا گایا اور پیغام سنایا جو مارو نے دیا تھا۔ جیسے ہی راج کمار نے گانے میں راج کماری مارو کا نام سنا تو اسے بیتی ہوئی یادیں اس کے سامنے آ گئیں، اسے اپنی پہلی شادی یاد آ گئی۔ اس نے ڈھولی کو اپنے پاس بلوایا اور اس کے پوچھنے پر ڈھولی نے سارا ماجرا کہہ سنایا اور بتایا کہ پریوں جیسی شہزادی دن رات اس کے ہجر میں کیسے کیسے دردناک اشعار پڑھتی ہے اور مائیے لکھتی ہے اور گیت گاتی ہے۔ ڈھولی نے راج کماری کے حسن و جمال کا تذکرہ بھی بڑے شاعرانہ انداز میں کیا اور اسے وہ اشعار بھی سنائے جو خود مارو نے لکھ کر دیے تھے کہ شہزادی کا چہرہ سورج کی طرح روشن، جسم سونے کی طرح چمکدار، مورنی جیسی چال، ہیروں جیسے دانت، گلاب کے پھولوں جیسے گال، موتیے کی کلیوں جیسے ہونٹ، سرو کے بوٹے جیسا قد، شرم و حیا کا پیکر، سلیقہ شعار، مہذب، شائستہ، نرم مزاج، گنگا کے پانی کی طرح پوتر روپ۔ مگر یہ سب کچھ بیکار ہے کیونکہ اس کا ساجن اسے بھول چکا ہے اور اسے لینے کے لیے نہیں آیا، برسوں سے وہ اس کے انتظار میں تڑپ رہی ہے۔ الغرض ڈھولی نے راج کماری کے ایسے گن گائے کہ صالح کمار نے اپنی پہلی بیوی کو لانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن جب اس نے اپنی اس خواہش اور فیصلے کا اظہار اپنی دوسری رانی مالوانی کے سامنے کیا تو اس نے اسے روک دیا کہ ابھی نہ جاؤ، ابھی یہ بات ہے تو ابھی یہ مسئلہ ہے تو ابھی یہ عذاب ہے، ابھی ستارے سازگار نہیں تو کبھی کچھ نہیں تو کبھی یہ نہیں۔
اس نے بہت بہانے بنائے شہزادے صالح کمار نے، ڈھولا نے، مگر مالوانی ہر بار اسے روک دیتی اور اسے نہیں جانے دیتی۔ آخر ایک دن شہزادہ اس کو بتائے بغیر چوری چوری چپ کر کے بہت تیز اونٹ پر سوار ہوا اور اپنے محبوب مارو کو لینے کے لیے پنگل پہنچ گیا، پوگل پہنچ گیا، راجہ پنگل کی راجدھانی میں۔ شہزادی اپنے محبوب شوہر کو دیکھ کر باغ ہو گئی۔ دونوں نے پنگل میں کئی دن ایک ساتھ گزارے، ایک دوسرے کی معیت میں، اور خوب انہوں نے اپنا وقت اچھی طرح گزارا۔ پھر اس کے بعد دونوں نے راجہ پنگل سے اجازت لی کہ وہ ان کو نارواڑ جانے دیں، اور اسے الوداع کہہ کر اپنے لمبے سفر پر نکل کھڑے ہوئے۔ بدقسمتی سے راستے میں راجکماری کو ایک صحرائی سانپ نے ڈس لیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ ڈھولے کو بڑی پریشانی ہوئی کیونکہ صحرا میں نہ کوئی بستی تھی نہ کوئی بندہ تھا، تو اس نے پھر اپنے لارڈ شیوا اور رانی پاروتی کی منت سماجت کی، تو انہوں نے آ کر مارو کی جان بچائی اور وہ زہر کا اثر ختم کیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا، تو سفر میں بے شمار مصیبتیں ان کے سامنے آتی رہیں، لیکن وہ سفر جاری رہا۔ راستے میں ایک سندھی حکمران راجہ عمر سمرو نے ان کا راستہ کاٹنے اور مارو کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کی، ان کا مقابلہ کیا، بڑی صعوبتوں کے بعد بالآخر وہ نارواڑ پہنچ گئے اور انہوں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ جب وہ نارواڑ پہنچ گئے تو مالوانی کو ہتھیار ڈالنے پڑے، کیونکہ مارو اس کی پہلی بیوی تھی ڈھولے کی، تو اس نے اس کی حیثیت کو تسلیم کر لیا، اور اس کے بعد سب مل جل کر ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ یہ تھی آج کی کہانی ڈھولا اور